بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جاسوسی دنیا کرنل فریدی ناول بائی ابن صفی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ فریدی نے ٹرانسمیٹر کا سوئچ آن کیا۔ ہیلو بلیک 13 اس نے اسے چہرے کے قریب لا کر کہا، پھر بلیک 13 کو دوبارہ کال کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ریسیور سے آواز آئی، اٹ از بلیک 13 سر، ہارڈ اسٹون رپورٹ۔ دونوں آرام سے ہیں، لڑکی نے خود ہی اپنے بارے میں سب کچھ کہہ دیا ہے، وہ تنظیم سے بیزار ہے۔ اس پارٹی کی سربراہ کوئی عورت ہے جو مردانہ بھیس میں رہتی ہے، اور اس صورت میں بھی اس کے کئی روپ ہیں۔ لڑکی صرف ایک نام سے واقف ہے، نام ہے لیک راس۔ عورت کا کوئی نام نہیں بتا سکی۔ دوسری اہم اطلاع یہ ہے کہ اس نے خود ہی بتایا ہے کہ واجد کی نامکمل برین واشنگ کی گئی تھی۔ تیسری اہم اطلاع کیپٹن کے کسی لہیم شہیم دوست کے بارے میں ہے، خود انہوں نے اس کا نام قاسم لیا تھا۔ لڑکی نام سے واقف نہیں، صرف صورت سے آشنا ہے۔ اس کے بارے میں کیا اطلاع ہے؟ کسی نہ کسی طرح وہ بھی گھیرنے ہی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اچھا، بلیک 4 سے کہو سمن آباد پہنچے اور میرے پیغام کا منتظر رہے۔ ان دونوں کو فی الحال وہیں رہنے دو، جب تک میری طرف سے اطلاع نہ ملے ان سے رابطہ بھی نہ قائم کرو۔ اوور اینڈ آل۔ سوئچ آف کر کے اس نے ٹرانسمیٹر پوستین کی اندرونی جیب میں ڈال لیا۔ چاروں طرف گہرا اندھیرا تھا، پچھلے دن کی برف پگھل چکی تھی اور ننگی چٹانیں مہیب عفریتوں کی طرح منہ پھاڑے کھڑی تھیں۔ وہ اس عمارت سے زیادہ دور نہیں تھا جہاں قاسم کو دیکھ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسی طرف چل پڑا، لیکن اس سلسلے میں وہ اتنی احتیاط برت رہا تھا کہ شاید 2-4 گز کے فاصلے سے بھی نہ دیکھا جا سکتا۔ وہ اس اتھاہ سناٹے اور گہرے اندھیرے میں ایک جزو ہی معلوم ہو رہا تھا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد وہ عمارت کی پشت پر جا پہنچا۔ ساری کھڑکیاں روشن تھیں۔ اس کا اندازہ اسے اس وقت ہوا کہ اس چھوٹی سی عمارت میں چاروں طرف کھڑکیاں ہی کھڑکیاں تھیں اور ان میں شیشے کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہوا تھا۔ بلندی سے اس عمارت کی نشاندہی میلوں دور سے ہو سکتی تھی، خواہ کتنا ہی گہرا اندھیرا کیوں نہ ہو۔ اندر کمرے میں پیٹرومیکس لیمپ روشن تھے اور کھڑکیوں سے گزر کر باہر کی طرف روشنی عمارت کے آس پاس پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی میں ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی جانے کے خدشے کے بغیر دیوار تک پہنچ سکتا۔ فریدی ایک ایسی چٹان کے پیچھے دب کر رہا جو روشنی میں نہیں تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے، دفعتاً ہوا کے ایک بہت ہی تیز جھونکے نے اسے ہلا کر رکھ دیا، اور پھر اس نے اس عمارت کے قریب ایک ہیلی کاپٹر کو اترتے دیکھا۔ بے آواز ہیلی کاپٹر، آواز کا ذرا سا بھی تو احساس نہیں ہوا تھا۔ حیرت انگیز، ہیلی کاپٹر سے کوئی اترا تھا، اور جب کھڑکیوں کی روشنی میں پہنچا تو وہ فریدی اس کو دیکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کوئی سفید فام غیر ملکی تھا۔ وہ عمارت کے اگلے حصے کی طرف تھا۔ فریدی آہستہ آہستہ بائیں جانب کھسکتا ہوا ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ دفعتاً عمارت کی ساری کھڑکیاں تاریک ہو گئیں، گویا یہ روشنی اسی ہیلی کاپٹر کے لیے تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر عمارت کی طرف دیکھا، اور اب اسے معلوم ہوا کہ کھڑکیاں بالکل ہی تاریک نہیں ہوئی ہیں۔ اب ان میں ایک ایسی روشنی نظر آ رہی تھی جیسے معلوم ہو کسی قسم کی کیروسین لیمپ کی روشنی۔ اس نے ریڈیم ڈائل والی گھڑی پر نظر ڈالی۔ 10:05 ہوئے تھے۔ کھڑکیوں کی روشنی کی نوعیت اس طرح اچانک بدل جانے کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس کی روشنی کا استعمال مخصوص اوقات کے لیے ہی ہوتا ہوگا۔ وہ ہیلی کاپٹر کے قریب جا پہنچا۔ یہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں پائلٹ کے علاوہ 6 آدمی اور بیٹھ سکتے تھے۔ جب اسے اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ ہیلی کاپٹر کے اندر کوئی موجود نہیں ہے تو وہ بآہستگی اس کے اندر داخل ہو گیا۔ پچھلی سیٹوں کے درمیان اسے کمبلوں کا ایک ڈھیر سا محسوس ہوا۔ وہ اسے ٹٹولنے لگا، بس ڈھیر ہی ڈھیر تھا۔ اس نے وہ سارے کمبل اپنے اوپر ڈالے اور وہیں دبک گیا۔ اس کے کان آہٹوں پر لگے ہوئے تھے۔ پھر اچانک اس سے خیال آیا، ضروری نہیں کہ وہ آدمی واپسی پر تنہا ہو۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی ان سیٹوں پر آ بیٹھا تو راز کھل جائے گا۔
اب اس نے پھر اندھیرے میں ادھر ادھر ٹٹولنا شروع کیا، لیکن آس پاس گنجائش نہ تھی۔ دفتن اسے خیال آیا ادھر گملوں کا ڈھیر ہے، اس عمارت میں شاید صرف 3 ہی آدمی ہیں، چوتھا دکھائی نہیں دیا تھا۔ اگر ان سبھوں کو بھی بیٹھنا پڑا تو پچھلی سیٹیں کافی ہوں گی، ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، دیکھا جائے گا۔ ہیلی کاپٹر غیر معمولی قسم کا تھا، اس لیے اس کی پروازیں پوشیدہ ہی رکھی جاتی ہوں گی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کے ملک میں کہیں بھی اس قسم کا کوئی ہیلی کاپٹر موجود نہیں۔ تھوڑی دیر بعد اسے قدموں کی آہٹیں سنائی دیں، وہ ہیلی کاپٹر ہی کی طرف آ رہے تھے۔ اس نے قاسم کو کہتے سنا، محترمہ مجھے پھر بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھائے بغیر جا سکوں گا؟ مرے کیوں جاتے ہو، تھوڑی دیر بعد واپس آ جائیں گے۔ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں سب کچھ کھانے کو بھی ملے گا، آپ کی مرضی۔ قاسم کا لہجہ ڈھیلا تھا۔ پھر فریدی نے انگریزی میں کسی کو کہتے سنا، پچھلی سیٹوں پر، ادھر سامان ہے۔ اس نے طویل سانس لی، یہ مسئلہ بھی اتنی آسانی سے طے ہو گیا۔ لڑکی نے قاسم سے کہا تھا، پچھلی سیٹ پر بیٹھنے سے یہ راکٹ کی طرح اوپر جائے گا، اتنی وزنی ہو تم؟ تبھی تو آپ کا سیکریٹری ہوں، اپنے ہی کی وجن سے بڑے بڑے وزن اٹھا لیتا ہوں۔ اچھا بس اب خاموشی سے بیٹھ جاؤ، لڑکی بولی۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ پنکھوں کی گردش کی ابتدا ہوئی تھی، اور جب ہیلی کاپٹر بلند ہونے لگا تو ہلکی سی آواز بھی غائب ہو گئی تھی۔ فریدی اب ان دونوں کی گفتگو صاف سن رہا تھا۔ قاسم مسلسل بھوک کی شکایت کیے جا رہا تھا۔ حمید گہری نیند سونے کی بڑی اچھی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ ہلکے ہلکے خراٹے غار میں سنائی دے رہے تھے۔ خود ریما نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ سو جائے، اور اپنے بارے میں کہا تھا کہ وہ اپنی نیند پوری کر چکی ہے، لہٰذا ساری رات بھی جاگتی رہ سکتی ہے۔ یہ تجویز بھی اسی کی تھی کہ اب اسے مکمل طور پر جاگتے رہنا چاہیے، دونوں کا سونا مناسب نہ ہوگا۔ حمید آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا، لیکن تہیہ کر لیا تھا کہ آنکھ نہ لگنے دے گا۔ قریباً 1 گھنٹے بعد اس نے ریما کی آواز سنی۔ وہ آہستہ آہستہ کسی کو کال کر رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ٹرانسمیٹر کے ذریعے کسی سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ حمید نے پلکوں میں خفیف سا درا کر کے دیکھا، لالٹین اس کے قریب رکھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا لاکٹ گلے سے اتار کر ہاتھوں میں اس طرح پکڑ رکھا تھا کہ لاکٹ کے منہ قریب تھا، اور اس کی چین کا دوسرا سرا لالٹین کی شیشے سے لگا ہوا تھا۔ لاکٹ سے ایک ننھا سا تار نکل کر اس کے داہنے کان تک آیا ہوا تھا، جس کے سرے پر یقینی طور پر ایک ننھا سا خلا رہا ہوگا۔ کسی نامعلوم فرد سے رابطہ قائم ہو جانے کے بعد وہ کہہ رہی تھی، فریدی کا پتہ نہیں، البتہ اس کا نائب میرے قبضے میں ہے، اب جو حکم ہو وہ کیا جائے، اوور۔ وہ خاموش ہو کے شاید دوسری طرف سے بولنے والے کے احکامات سننے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد بولی، اس وقت تو پوری طرح میرے قبضے میں ہے، میں نے اس کی نیند کی بے ہوشی کی دوا دے دی ہے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہاں تک پہنچنا کیسے ممکن ہوگا؟ میں خود ہی نہیں جانتی کہ کہاں ہوں، اوور۔ کچھ دیر خاموش رہ کر وہ پھر بولی، اور اب وہ اپنی یہاں تک پہنچنے کی رودات سنانے لگی۔ اس کے بعد خاموش ہو کر سننے لگی تھی۔ یہ وقفہ زیادہ طویل نہ ہوا، جلد ہی اس نے اسے رکھ دیا اور لالٹین وہیں پہنچا دی جہاں پہلے رکھی ہوئی تھی۔ حمید اپنی ذہنی حالت کا جائزہ لینے لگا۔ کیا سچ مچ اس نے کافی میں کسی طرح کی بے ہوشی کی دوا محسوس کی تھی؟ لیکن اس کا ذہن تو پوری طرح بیدار تھا، نیند کی رمق بھی نہیں تھی آنکھوں میں، پھر یہ کیا بکواس ہے؟ وہ سوچتا رہا۔ دفتن ریما اسے جھنجھوڑنے لگی، حمید، حمید، اٹھو، اٹھو، اور وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ نہ صرف اٹھ بیٹھا بلکہ بڑی پھرتی سے ریوالور نکال کر غار جانے کی طرف جھپٹنا چاہا۔ ارے ارے، ریما اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، ہوش میں آؤ، یہ کیا وحشت ہے؟ کیوں؟ پھر کیا ہے؟ بیٹھ جاؤ اور دھیان سے سنو، میں تمہارے لیے کافی بناؤں گی، پانی آئل اسٹوو میں رکھ چکی ہوں، پل بھر میں پانی ابلنے لگے گا۔ حمید نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، شش، میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی میں نے تیسری ناگن سے رابطہ قائم کیا تھا۔ تم نے کوئی ڈراؤنا خواب تو نہیں دیکھا؟ میں کہتی ہوں سنجیدہ ہو جاؤ، وہ غصیلے لہجے میں بولی۔ میں بالکل سنجیدہ ہوں، تم بین بجاؤ اور نکالو تیسری ناگن اور کرو دیو مالائی باتیں۔ تم کیا سمجھے تیسری ناگن سے؟ مجھے فضول باتوں سے اس حد تک دلچسپی نہیں کہ اس طرح جگا جانے کے بعد برداشت کر سکوں۔ ہم لوگ جو اس تنظیم سے بددل ہو گئے ہیں، تینوں بڑی عورتوں کو اسی نام سے یاد کرتے ہیں۔ تھیریسا پہلی ناگن ہے، نانوتا دوسری، اور تیسری ناگن وہ ہے جو عام طور پر مرد کے میک اپ میں رہتی ہے۔ حمید اسے غور سے دیکھتا رہا۔
وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ اسے کافی میں بے ہوشی کی دوا دینے والی ہے۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ تم پوری طرح میرے قبضے میں ہو اور میں نے تمہیں بے ہوشی کی دوا دے دی ہے۔ اوہو، تو یہ بات ہے۔ حمید اسٹوو پر رکھے ہوئے کافی پاٹ کو گھورنے لگا۔ تم غلط سمجھے، ضرورت پڑنے پر تمہیں بے ہوشی کی اداکاری کرنی پڑے گی۔ میں سب کچھ کر لوں گا، تم بس تیسری ناگن کی بات کیے جاؤ۔ میں آدھے گھنٹے بعد ایک تدبیر کروں گی اور ہمارا کوئی نہ کوئی آدمی یہاں پہنچ جائے گا۔ اگر ہمارے کسی آدمی سے مدبھیڑ ہو گئی تو تم اس کی فکر نہ کرو، تمہارا کوئی آدمی ہماری گرد کو بھی نہ پہنچ سکے گا۔ تم بے ہوشی کی دوا ہی دے دو مجھے کافی میں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے بے ہوشی کی ایکٹنگ نہ کر سکوں۔ ریما کچھ نہ بولی۔ اس نے اٹھ کر حمید کے لیے کافی کا ایک کپ تیار کیا تھا۔ حمید اس دوران میں اسے بغور دیکھتا رہا تھا کہ کہیں سچ مچ تو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنے لگی۔ لو پیو اور بے ہوش ہو جاؤ۔ وہ ہنس کر بولی، ریما اگر اس میں زہر بھی ہے تو مجھے پرواہ نہیں۔ حمید نے اس سے کہا، اتنا اعتماد ہے مجھ پہ؟ تم نے خود کو اعتماد کے قابل ثابت کیا ہے۔ میں یقین نہیں کر سکتی۔ خیر مجھے اس سے کیا غرض، تم چاہو تو میری اسکیم سے انکار بھی کر سکتے ہو۔ اتنی بدگمانی کیوں؟ تم نے میری باتوں پر یقین کیسے کر لیا؟ معمولی شکل و صورت کی لڑکیوں کی باتوں پر یقین کر لیتا ہوں، تم تو اتنی حسین ہو۔ باتوں میں اڑانے کی کوشش نہ کرو، عقل استعمال کرو۔ میرے پاس کون سا ایسا ذریعہ ہے جسے تمہاری باتوں کی تصدیق کر سکوں، سوائے اس کے منتظر رہو اور دیکھو۔ لہٰذا اب مجھے تمہارے ہر مشورے پر عمل کرنا ہی پڑے گا۔ موت سے بھی نہیں ڈرتے؟ موت ہماری بہت پرانی ہمسائی ہے، روزانہ خرید دریافت کر کے واپس چلی جاتی ہے، لیکن اب میں نے ارادہ ملتوی کر دیا ہے۔ بہت زیادہ تیزی دکھانے میں ٹھوکر کھانے کا خدشہ ہے۔ میرے ساتھیوں کی نظروں میں مجھے تم ہی لوگوں کے رحم و کرم پر ہونا چاہیے۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اب میں انہیں اطلاع دینے جا رہی ہوں کہ حالات کے تحت فی الحال یہ ناممکن ہے۔ جیسی تمہاری مرضی۔ خواہ مخواہ مجھے جگا دیا۔ ٹھہرو، ایک منٹ ٹھہرو، ذرا وہ لالٹین اٹھاؤ۔ حمید کافی پی چکا تھا، اٹھ کر لالٹین اٹھا لایا۔ ریما نے گلے سے لاکٹ اتار کر پھر وہی حرکت شروع کر دی جو کچھ دیر پہلے بظاہر حمید کی لا علمی میں کر چکی تھی۔ ویسے اس بار اس نے ایک کی بجائے 2 ایئر فون منسلک کیے تھے، ایک اپنے کان میں لگا کر دوسرا حمید کی طرف بڑھاتے ہوئے کان میں لگا لینے کا اشارہ کیا۔ حمید نے اس کے مشورے پر عمل کیا۔ اب وہ لاکٹ کو منہ کے قریب لا کر کسی کو کال کر رہی تھی۔ دفعتاً حمید نے دوسری طرف سے بولنے والے کی آواز سنی، ریما پلیز ویٹ۔ پھر چند لمحہ بعد آواز آئی، ہیلو ریما۔ ریما، اور ریما سے جواب مل جانے کے بعد کہا گیا، اوور ٹو لے کراس۔ حمید ہمتاً گوش ہو گیا اس نام پر، اور پھر دوسری آواز آئی، ہیلو ریما۔ اٹ از ریما سر، کچھ دیر پہلے میں نے جو پیغام بھیجا تھا اب اس کے مطابق عمل نہیں کر سکوں گی کیونکہ وہ خود غائب ہو گیا ہے اور اس کا نائب میرے ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح وہ میری نقل و حرکت پر نظر رکھنا چاہتا ہو۔ اوور۔ ٹھیک ہے، جو مناسب سمجھو کرو، تم بہت ذہین ہو۔ شکریہ جناب۔ اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ ریما نے کان سے ایئر فون نکال لیا۔ حمید نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ کیا خیال ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکرائی۔ کس سلسلے میں؟ اس آواز سے متعلق۔ کیا تم مجھے یہ باور کرانا چاہتی ہو کہ وہ کسی عورت کی آواز تھی؟ ریما اثبات میں سر ہلا کر بولی، تیسری ناگن کی۔ حیرت انگیز، وہ تمہارے چیف سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ مقامی آدمیوں سے وہ عموماً لیکراس کے میک اپ میں ملتی ہے۔ حمید پر تفکر انداز میں پائپ میں تمباکو بھرنے لگا۔